IMF سے پاکستان کو قرضہ نہ دینے کا مطالبہ، عمران خان کا مقصد کیا ہے؟ کس کو جھکانا چاہتے ہیں؟ IMF نے مطالبہ مان لیا تو پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا۔ PTI کو کیا فائدہ ہوگا؟ عمران خان کو باغی بننے کے بجائے اور زیادہ جمہوری بننا ہوگا۔ سہیل وڑائچ کا تہلکہ خیز کالم۔ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سہیل وڑائچ اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ عمران خان بطور کرکٹر ریاست پاکستان کی شان رہے ہیں۔ ورلڈ کپ جیت کر نہ صرف پاکستان کا نام روشن کیا بلکہ عوام کے دلوں میں بھی گھر بنا لیا۔ سیاست میں آئے تب بھی ان کی شہرت مٹی سے جڑے محب وطن پاکستانی کی رہی، مگر اب کیا ہوا ہے کہ وہ IMF سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو قرضہ نہ دے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا مقصد موجودہ مقتدرہ کو جھکانا اور نئی حکومت کو جمہوری اقتدار پر مجبور کرنا ہو، لیکن فرض کریں کہ IMF ان کا یہ مطالبہ مان لیتی ہے تو کیا صرف مقتدرہ اور حکومت متاثر ہوگی؟ نہیں جناب، ملک ڈیفالٹ ہوا تو فوج کو تو شاید کوئی فرق نہ پڑے۔ برما میں کیا فرق پڑ گیا ہے؟ اصل فرق تاجر، مزدور اور عوام آدمی کو پڑے گا۔ ایکسپورٹ امپورٹ بیٹھ جائے گی، روپیہ ڈی ویلیو ہو جائے گا، ہمارا حال سری لنکا جیسا ہو جائے گا۔ معیشت اور عوام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا کر PTI کیا فائدہ لینا چاہتی ہے؟ فوراً یہ فیصلہ واپس لیا جائے۔ اس کے دفاع میں جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی وزن نہیں۔ یادش بخیر، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو شیکسپیئر کا سیاسی ڈرامہ جولیس سیزر بہت پسند تھا۔ انہیں اس ڈرامے کے اکثر ڈائیلاگ ازبر تھے۔ اس ڈرامے میں جولیس سیزر کے دو ساتھیوں مارک اینٹونی اور بروٹس کی وفاداری اور خود پسند اصولی موقف کا تقابل کیا گیا ہے۔ عمران خان بھی آکسفورڈ کے تعلیم یافتہ ہیں، انہوں نے بھی اس ڈرامے کو ضرور پڑھا ہوگا۔ بروٹس جب جولیس سیزر پر خنجر کا وار کرتا ہے تو ایوان نمائندگان کی سیڑھیوں پر گرتے گرتے سیزر اپنے دوست بروٹس کو اس کی بے وفائی پر یہ ضرب المثل فقرہ کہتا ہے کہ یو ٹو بروٹس۔ یہی فقرہ عمران خان کے لیے ہے کہ ان جیسا محب وطن ریاست اور عوام کے خلاف اس حد تک کیوں جائے۔ بھٹو پھانسی کے تختے پر جھول گیا مگر ایٹمی پروگرام کے خلاف ایک لفظ نہ بولا۔ بینظیر بھٹو کی فوج سے لڑائی اور کشمکش رہی مگر وہ شمالی کوریا سے میزائل ٹیکنالوجی لے کر آئیں اور ایٹمی پروگرام کی حفاظت کی۔ نواز شریف کے فوج سے اختلافات رہے، انہیں بہت سے راز معلوم تھے مگر انہوں نے زبان نہ کھولی۔ عمران کے ساتھ سراسر زیادتی ہو رہی ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ریاست اور عوام کے خلاف IMF کو خط لکھے۔ تحریک انصاف والے کہہ سکتے ہیں کہ ریاست جو کچھ عمران خان کے ساتھ کر رہی ہے اس کا جواب دینا ضروری ہے، اور ہو سکتا ہے کہ IMF کو خط لکھنے سے ریاستی جبر کا راستہ رک جائے۔ یاد رکھیں کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران مسلمان برطانوی فوج میں شامل ہو کر لڑ رہے تھے۔ گاندھی اپنے حامیوں کو برطانوی جنگ میں شریک نہ ہونے کا مشورہ دیتے رہے۔ قائد اعظم نے ایسا کچھ نہ کیا اور یوں مسلمانوں کی انہی فوجی خدمات کے حوالے سے اس خطے کو آزاد پاکستان کی شکل میں نیا ملک مل گیا۔ ریاست ظلم بھی ڈھائے، جبر بھی کرے، لاقانونیت بھی کرے، ناانصافی اور دھاندلی بھی کرے، تب بھی بیرونی دنیا سے مداخلت کی درخواست کرنا اہل سیاست کا شیوا نہیں ہوتا۔ متحدہ ہندوستان میں ایک بار علماء نے اپنے ملک کو دارالکفر قرار دے کر افغانستان ہجرت کا فتویٰ دے دیا تھا۔ نہ صرف یہ تحریک ناکام ہوئی بلکہ افغانستان ہجرت کرنے والے سارے مسلمان ذلیل و خوار ہو گئے۔ ذوالفقار نے ریاست پر حملے کیے تو نتیجہ کیا نکلا؟ ذوالفقار بھی ناکام ہو گئی اور مرتضیٰ بھٹو بھی دنیا سے نامراد رخصت ہوئے۔ کامیاب سیاست وطن کی مٹی سے جڑے رہنے، ظلم کی چکی میں پسنے کے باوجود ریاست سے وفاداری نبھانے کا نام ہے۔ عمران خان 100% محب وطن ہیں۔ انہوں نے بطور وزیر اعظم اور بطور سیاستدان ایک بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے ان کی حب الوطنی پر حرف آتا ہو، مگر یہ IMF کو خط ان کی سیاست کے لیے نیک شگن ثابت نہیں ہوگا۔ عمران خان کے حامیوں تحریک انصاف کے ووٹروں کا جائزہ لیا جائے تو مڈل کلاس میں ان کے زیادہ تر حامی دائیں بازو کے ہیں۔ یہی دایاں بازو سالہ سال تک اسٹیبلشمنٹ اور فوج کا حامی ہوا کرتا تھا۔ بعد ازاں اسی طبقے کی اکثریت نے پیپلز پارٹی کے مخالفت میں نواز شریف کا ساتھ دیا۔ اب یہی طبقہ تبدیلی اور کرپشن کے خلاف مقبول عام نعروں کی وجہ سے عمران خان کے ساتھ ہے۔ الیکشن 2024 میں اس طبقے نے عمران خان کی ہمدردی میں اپنے غصے کا اظہار کیا ہے، لیکن تحریک انصاف کو یاد رکھنا چاہیے کہ حب الوطنی کے امتحان میں دایاں بازو ہمیشہ ریاست کا ساتھ دیتا ہے۔ الطاف حسین پر جان چھڑکنے اور جان قربان کرنے والے دائیں بازو کے یہ مڈل کلاس والے حب الوطنی کے امتحان میں پڑے تو سب الطاف حسین کو چھوڑ گئے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ سیاست میں حقیقت سے زیادہ تاثر اہم ہوتا ہے۔ ہمیں سب کو اس حقیقت کا علم ہے کہ عمران خان نے وطن کے لیے جان لڑائی ہے، کھیل ہو یا سیاست، انہوں نے پاکستان کی ہمیشہ لاج رکھی، مگر IMF کو خط لکھنے سے ان کا تاثر تبدیل ہونے کا خدشہ ہے۔ انہیں باغی بننے کی بجائے اور زیادہ جمہوری اور پاکستانی بننا ہوگا۔ ہمیں علم ہے کہ مقتدرہ کی سوچ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ یہی مقتدرہ کبھی عمران خان کے حامی ہوا کرتی تھی، آج کل ان کے خلاف ہے۔ اس لیے عمران خان کو صبر اور مفاہمتی رویے سے اس مشکل وقت سے نکالنا ہوگا۔ ان کا ووٹ بینک بڑھا ہے۔
ہے اور آگے بھی اس کے جلدی کم ہونے کا امکان کم ہے، لہٰذا ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ووٹر کو حب الوطنی کے امتحان میں نہ ڈالیں۔ سیاست کا محور ریاست مخالف رکھنے کی بجائے پالیسیوں کی مخالفت کی طرف رکھیں۔ گزشتہ کالم میں بھی عرض کیا تھا کہ ریاست میں نظر آنے والی سیاسی اور نظریاتی تقسیم ختم کرنے کا واحد راستہ مفاہمت ہے۔ عمران خان کو جیل سے نکال کر بنی گالہ میں نظر بندی کی سہولت دی جائے اور مقتدرہ ان سے مذاکرات کر کے انہیں سیاسی نظام کا حصہ بننے پر قائل کرے۔ تحریک انصاف کے بے گناہ اسیروں کو رہا کیا جائے۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کو عمران خان کی مرضی کے مطابق حکومت بنانے دی جائے تاکہ مملکت اور ریاست کا نظام چل سکے۔ لڑائی جھگڑے، گالیاں، گرفتاریاں اور جیلیں مسائل کو حل نہیں کرتے بلکہ الجھاتے ہیں۔ الیکشن کے بعد اب نیا دور شروع ہونا چاہیے جس میں رواداری، مفاہمت اور جمہوریت کا دور دورہ ہو۔ اسی سے ہی سیاسی اور معاشی استحکام آئے گا اور ریاست مضبوط ہوگی۔